والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی چند برکتیں۔ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کوئی درود پاک بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ایک قرات ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو احد پہاڑ جتنا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اور جو کوئی درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے تو دین و دنیا کے تمام کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور درود پاک کا ثواب ایک غلام آزاد کرانے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور شفیع مذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ کی رحمت اور اس کی رضا لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ نفاق سے بری ہے، یہ جہنم سے بری ہے۔ اور قیامت کے دن درود پاک پڑھنے والے کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی، اور درود پاک پڑھنے والے کا نامہ اعمال نیکیوں والا پڑھنا وزنی ہوگا، اور درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے جنت میں اپنا مکان دیکھ لے گا، اور جب درود پاک پڑھنے والا حوض کوثر پہ جائے گا اس کے ساتھ خاص عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا جب پلے صراط پر جائے گا تو اسے نور عطا ہوگا، اور درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے عملوں میں سب سے پیارا عمل درود پاک ہے، اور درود پاک سے تنگدستگی دور ہوتی ہے۔ درود پاک مجلسوں کی برکت ہے، اور درود پاک خود درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، اور درود پاک پڑھ کر اگر کسی کو بخشا جائے تو اسے بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پہلے اللہ رب العزت کا پھر نبی مکرم کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء، وہ امام ہیں انبیاء کے، اور ہمارے غوث اعظم امام الاولیاء، وہ اولیاءوں کے سردار ہیں، اور یہ سارا کرم و یہ فیض حضور کے صدقے ہی غوث الورا کو ملا ہے۔ کیا ملا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں میں ایسے نبی کہ در پہ در معجزات، اور یہ فیضان پھر غوث الورا میں آیا تو پھر غوث پاک کی کرامت، ایک سے معجزات کا ظہور اور دوسرے سے کرامتوں کا ظہور، اور یہ معجزات اور اعراض اور کرامت اور استدراج، یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ کرامت جیسے معجزہ ہوتا ہے، نبی کا معجزہ، اگر نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا اس کے بعد جو دماغ میں بات نہ آئے، جو دماغ
تسلیم نہ کرے اسے معجزہ کہتے ہیں. اور نبی نے اپنا اعلان نبوت نہیں کرا تو اس سے جو چیز سرزد ہوتی ہے وہ اعراض کہتے ہیں. جیسے جب آپ اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے نا تو کنویں کا جو ڈول ہوتا تھا نا خود اوپر آ جاتا تھا. یہ حضور کی اعراض تھی، یعنی کہ نبوت سے پہلے جو کرامت بول لو معجزہ بولو لیکن عربی زبان میں اسے اعراض کہتے ہیں. اور کرامت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ولیوں سے سرزد ہو جاتی ہے، دماغ میں نہیں آتی. خواجہ غریب نواز نے کہا اپنے مرید سے جا آنا ساگر کو کہ اس کاسے میں آ جا. مرید بھی کیسا پائے گا تھا کہ گیا اور آنا ساگر سے اطلاع تھا، اس کو کہا آ جا. یہ خواجہ نے بلایا، چپ چاپ آ گیا کاسے میں. تو یہ ہوتی ہے کرامت. تو حضور اور استدراج کیا ہوتا ہے؟ کوئی غیر مسلم ہے یا کوئی شرارتی ہے یا کوئی شیطان ہے تو وہ جو دکھاتا ہے نا شوکتے والی، اس کو استدراج کہتے ہیں. تو وہ دھوکہ ہوتا ہے. یہ سارے جتنے بھی یہودی نصرانی تھے نا وہ پہلے حضور کے سامنے یہی کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ نے اتنا مال و دولت دیا، اولاد دی، خوبصورت اولاد دی، یہ سب کچھ دیا تو یہ اللہ ہم سے راضی ہے. وہ اللہ ہم سے راضی نہیں تھا، یہ تو استدراج تھا، ہم کو دھوکہ تھا. تو ان سے اگر کوئی چیز سرزد ہو جائے تو انہیں کرامت نہیں کہتے، انہیں استدراج کہتے ہیں. تو حضور غوث پاک کی یہ کرامتیں در پہ در کرامتیں. اور میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں حضور غوث پاک کی کوئی تعریف بیان کر سکوں. میں کیا تعریف کروں گا؟ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے ان کی تعریف کری کہ تعریف کر کر کے تھک گئے. مفسر قرآن جنہیں تلبیس ابلیس لکھی، وہ ولیوں کے خلاف جو آج کل کی جیسے پیر ہے نا، جعلی پیر گدیاں سلا کے بیٹھ گئے، لیکن جب ختم نبوت کی بات آئے تو گدی پہ جم کے بیٹھے ہوئے. جب ناموس رسالت کی بات آئے تو گدی پہ جم کے بیٹھے ہوئے. انہیں اپنے مریدوں سے مطلب ہے اور اپنی خانقاہ سے مطلب ہے. جعلی پیروں کی بات کرتا ہوں، حقیقی پیروں کی بات نہیں کر رہا. تو یہ جعلی پیر پہلے بھی ہوتے تھے. تو اس کے خلاف، ان جعلی پیروں کے خلاف تلبیس ابلیس لکھی. کس نے لکھی؟ امام جوزی نے. مفسر پہلے مفسر کہلاتے ہیں کہ پائے کے مفسر جو قرآن کی تفسیر کرتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. جب حضور غوث پاک سے ایک دفعہ ملاقات ہو گئی نا، پھر اس کتاب سے انہوں نے تائب ہو گئے. انہوں نے اس کتاب کو کہہ دیا کہ آج کے بعد چھاپنا نہیں، کیونکہ میری غلط فہمی حضور غوث پاک نے دور کر دی. تو وہ حضور پاک کی کیا تعریف کر رہے ہیں، وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ امام جوزی، ان کے پاس ایک شاگرد تھا، وہ تھا مرید غوث پاک کا. یہ امام جوزی کا شاگرد، غوث پاک کا مرید. ان سے تفسیر پڑھنے آیا کرتے تھے، تفسیر کی کلاسیں لیا کرتے تھے. اس نے عرض کری کہ آپ نے تلبیس ابلیس لکھی ہے، کتنی آپ نے ان کے خلاف کے جو خانقاہوں میں ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، وہ معاذ اللہ جاہل ہوتے ہیں، آپ نے اتنا کچھ لکھ دیا ان کے خلاف. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے پیر صاحب سے مل لیجیے، ان کی محفل میں چل لیجیے. بولے بھائی تیرے پیر کی محفل میں کیا خاص ہوتا ہے؟ بولتے ہیں وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. بولتے ہیں ایک پیر ہو کے بھی کوئی تفسیر کر سکتا ہے؟ تو کہنے لگے میں تفسیر کر کر کے میرا سارا دن تو یہی معاملہ رہتا ہے، میں کیا کروں گا اس محفل میں جا کے. اس نے بڑا اصرار کیا مرید نے. یہ امام جوزی کے شاگرد کی بتا رہا ہوں جو مرید ہے غوث پاک کا. تو امام جوزی کے شاگرد کی بات دل پہ لگی. انہوں نے ایک دفعہ جا کے دیکھ لیتا ہوں. تو اپنے قبر و فر میں بالکل جبہ وغیرہ پہن کے سن رکھا تھا کہ غوث پاک کی محفل میں لوگ اپنے کرتے اپنی قمیضیں پھاڑ دیا کرتے تھے. وقت آتا تھا 70 جنازے اٹھتے تھے، ایسا آپ بیان کرتے تھے. اور غوث پاک کی یہ کرامت تھی کہ صبح سے دوپہر ظہر تک 13 سبق پڑھایا کرتے تھے. ایک سبق، 2 سبق، 3 سبق پڑھا لینا کوئی آج کے دور میں تو بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 13 سبق پڑھاتے تھے. یار میں ایک تقریر بھی امام کرتا ہے نا جمعے والے دن 20 منٹ کی تقریر کرتا ہے، آپ یقین کر لیجیے 2 گھنٹے تیاری کرنی پڑتی ہے. سب کچھ پڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی 2 گھنٹے تیاری کرنی پڑتی ہے. اب جو سبق پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، ایک سمجھا دے گا. جیسے ہمارے اسکولوں میں بھی سبجیکٹ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد الگ الگ ٹیچر آتا ہے، کیونکہ ہمت نہیں ہے کسی کی ایک ساتھ 2-3 پڑھا لے. لیکن حضور غوث پاک کی شان کے 13 سبق روزانہ پڑھاتے تھے مختلف دوپہر تک. تو اب امام جوزی غوث الورا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب قاری صاحب نے تلاوت کری قرآن مجید کی. حضور غوث پاک نے اب تفسیر شروع کری. پہلی تفسیر آپ نے کی. امام جوزی سے شاگرد نے پوچھا یہ آپ جاتے ہیں؟ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں.
12 تفسیریں اس پر سر ہلا دیا. کس نے؟ امام جوزی، جو امام ہیں بھائی تفسیروں کے، انہوں نے ہلا دیا. اب حضور غوث پاک نے 13 جب کری نا 13ویں، ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. بولے ایک درویش جس کو اتنا عبور حاصل قرآن مجید کی تفسیر پڑھ کے 13ویں بھی کر دی، جو میرے ذہن و گمان میں نہیں تھی. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. 13 14 15 16 17 18 40 تفاسیر بیان کر دی. وہ تو دم لے گئے. اس کے بعد وہ آخر دعوانا نہیں کہا غوث پاک نے، کہا یہ تو تھی کولی آؤ افیلی اور لا الہ کی ایسی ضربے نکلی تھی کہ لوگ اپنے کان کھلتے پھاڑ لیتے تھے. تو امام جوزی کا بھی حال یہی ہوا. جب حالی سے ہٹ کر کولی پر آئے، لا الہ اللہ کی ایسی ضرب لگی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ نے کھلتا پھاڑ لیا. وہ کہنے لگے اس کتاب سے میں آج توبہ کرتا ہوں، تائب ہوتا ہوں تلبیس ابلیس. آج کے بعد میں اس سے تائب ہوتا ہوں. لیکن کچھ مردود کہ جو کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں اور حضور کے عاشقوں سے خلاف چلتے ہیں، آج بھی وہ چھپواتے ہیں. آج بھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میری کیا اوقات کہ میں حضور غوث پاک کی شان بیان کروں. ایسے ایسوں نے شان بیان کر دی اور وہ تھک گئے، تو میں کیا شان بیان کروں گا. یہی نہیں، سلطان باہو، سلطان العارفین، وہ غوث پاک کی بارگاہ میں کیا ان کا کیا مقام اور کیا کرتے ہیں. وہ اپنے پنجابی انداز میں سرائکی اور پنجابی ملا کے، ان کی زبان تو ہمارے تو پلے بھی نہیں پڑتی، کوئی ترجمہ کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. بغداد شہر دی کیا نشانی، بغداد شہر دی کیا نشانی، اونچیاں لمبیاں چیرا ہوں، تن من میرا پھوزے پھوزے، جیوے درزی دی لیرا ہوں. ان لیرا دوں میں لیرا دوں گل کفنی پاکے غلسا سن فقیرہ ہوں. اور بغداد شہر کے ٹکڑے منسا باہو کرسا میرا میرا ہوں. اب یہ سلطان باہودین کہہ رہے کہ کاش وہاں کے ٹکڑے مل جائیں جیسے درزی کترے میں پھاڑ رہے، میں کفنی بنا کے گلے میں پہن کے فقیروں کے سنگ گھوموں، سنگ فقیرہ. اور پھر بغداد شہر کے ٹکڑے منسا باہو کرسا میرا میرا ہوں. تو میرا میرا یعنی کہ غوث پاک کے کتنے ہی نام ہے، تو میرا بھی ہے ان کا نام ہے. تو میرا میرا کتنے بڑے عالم ہیں، سلطان العارفین. تو وہ شان بیان کر رہے ہیں، تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم حضور غوث پاک کی شان بیان کر سکے. اور تو اور آپ کے اور میرے امام اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. تو غوث پاک کی تعریف تو اعلیٰ حضرت نے کی، ایک نہیں کتنی منقبت اعلیٰ حضرت نے لکھ دی. اعلیٰ حضرت بریلوی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تعریف کر کر کے وہ تھک گئے. تو میری کیا اوقات ہے کہ میں حضور غوث پاک کی تعریف کروں. اور حضور غوث پاک کی کرامت بیان کرنے میں کبھی کوئی نہ شرمائے. جو یہ سوچیں گے یار ہم ان کو دلیلیں کیا دیں گے، حضور غوث پاک کی کرامت ایک تھوڑی سی سن لیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے. اصل میں بات پتہ ہی کیا ہے، ابھی کل ہمارے یہ ہاشم بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ذاکر بھائی وہ پہلے جیسی بات نہیں، لوگوں میں بڑوں کا ادب، استادوں کی اہمیت ختم ہو گئی.
میں نے عرض کرا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو موبائل آ گیا نا، یوٹیوب پہ ہر چیز تو سکھائی جا رہی ہے. ابھی کسی نے دروازے کا قبضہ بھی لگانا ہے تو وہ بھی سیکھ لیتا ہے. انجیکشن بوتل کے اندر کیسے بند ہوا، کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے تو یوٹیوب پہ لگاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے لوگ کیسے کھولنا ہے، لگانا کیسے ہے، نہانا کیسے ہے، دھونا کیسے ہے، ہر چیز، جہاز کیسے بنتی ہے، رنگ کیسے ہوتا ہے، جہاز اڑتا کیسے، ٹرین چلتی کیسے ہے، چائنا کی ٹرین 6 انچ اونچی ہو کر کیسے، ہر چیز تو اسے پتہ چل رہی ہے. دین کے معاملے میں بھی سمجھ میں آئے نہ آئے اس کو ہاؤ ناؤ ہو رہی ہے. تو وہ جب اپنے یوٹیوب کو اپنا باپ جیسا استاد، باپ کیوں استاد جیسا سمجھنے لگا ہے، تو اب ہم اور آپ لوگ ان کی نظروں میں جو یوٹیوب کو سربراہ سمجھ رہے ہیں اور گوگل کو اپنا دادا سمجھ رہے ہیں، تو وہ عزت اب رہی نہیں. اب بولتے ہیں یار ان سے کیا پوچھنا، استاد سے بھی جو حساب کتاب جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے نا وہ بھی یوٹیوب پہ دیکھ کے جاتے ہیں کہ ہمیں تو آتا ہے، تھوڑا بہت آتا ہے، تو بولتے ہیں واہ قابل بچہ ہے. تو اب اس کی وجہ سے اب عزت ہماری آپ کی سب کی کم سی ہو گئی ہے. اور ایک وقت تھا، نمازیں تو دیکھو پڑھتے آ رہے ہیں لوگ، پڑھ لیں، حج کرتے تھے کر رہے ہیں، عمرے کرتے تھے کر رہے ہیں، روزے رکھتے تھے رکھتے ہیں. لیکن ایک وقت تھا یار، یہ 11ویں ہے نا، ایسے منائی جاتی تھی. پہلے گھر میں چونا ہوتا تھا، ڈسٹمبر ہوتا تھا، بڑی پاکی سے صفائی سے. اب ہم نے تو وہ انتظام کرنا چھوڑ ہی دیے. دیگوں کی دیگیں چلتی تھی گوشت پاک کے نام کی. 11ویں ہوتی تھی پتہ چلتا تھا کہ ہاں بھائی یہ 11ویں والے 11ویں والے 12ویں والے 11ویں والے 12ویں والے. پہلے ابھی مہینہ کس کا گیا ہے؟ 12ویں کا. ابھی کس کا ہے؟ 11 ہوتے ہیں، ایک اور ایک، ان کو جمع کرو تو کتنے ہو گئے؟ ایک اور ایک کو جمع کرو کتنے ہوں گے؟ 2. اور 12 میں ایک اور 2 اس کو جمع کرو کتنے؟ 3 اور 2 کو جمع کرو تو یہ کہہ رہا ہے 11ویں والا اور 12ویں والا کہ پنجتن کی نسبت کو تھام لو، اللہ سے مل جاؤ گے. کیونکہ ایک اور ایک 2، ایک اور 2 3، یہ ہو گئے 5. یعنی ہمارے آقا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ان 5 کو تھام لو، اللہ سے مل جاؤ گے، ایک واحد اللہ سے. تو یہ 12ویں اور 11ویں کم نہیں ہے. تو 12ویں مناتے تھے بڑے زور و شور سے اور عزت سے اہتمام سے، لیکن اب وہ بات رہی نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ میں پھر سے وہ جذبہ دے دے. شاید ہم شرماتے ہیں بازو والوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں یار یہ 12ویں اور 11ویں، یہ تو 12ویں کو وہ ناجائز کہتے تھے، 11ویں تو ان کے لیے کسی کھاتے میں نہیں. 11ویں اصل میں اصال ثواب ہے کہ حضور غوث پاک کو، اور حضور غوث پاک کی ایک کرامت یہ بھی ہے، وہ خود اپنے مدرسے کے بچوں کو لے کر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو محفل سجاتے تھے، لنگر کھلاتے تھے، اور وہ کرتے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ان کے سارے ثواب ان کے درجات کی بولیں گے، جبکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی برکت ہمیں ملتی ہے. تو حضور غوث پاک کو کیا پتا تھا کہ ان کا عرس بھی 11 کو آئے گا؟ یہ بھی حضور غوث پاک کا ایک کرامت کا ایک انداز تھا کہ وہ ہر 11ویں کو ہی کیوں نیاز کرتے تھے. انہیں کیا پتا تھا کہ میری روح بھی قبض ہوگی تو 11ویں والے دن ہوگی؟ تو ان کو کیا پتا تھا؟ یہ کرامت تو شاید ہمیں ذہن میں نہیں آتی، لیکن یہ بھی غوث پاک کی کرامت ہے کہ انہیں کیا خبر تھی. ہاں بھائی اللہ والے انہیں خبر ہوتی ہے کہ انہیں کب اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے. تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، بانجھ تھی، در بدر کی ٹھوکریں کھا کر آ گئی حضور غوث پاک سے دعا کے لیے عرض کرنے لگی. حضور غوث پاک ابھی دل میں اپنے رب کو فریاد کر رہے ہیں، اس کے دل میں جو تو نے تمنا ڈالی ہے نا وہ تمنا پوری کر دے. ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں، اولاد کی طلب میں آئی ہے. تو پھر عرض کرنے لگے اے پروردگار، یہ دل میں عرض ہو رہی ہے، اے پروردگار اس کی تقدیر میں نہیں ہے، اس کا مطلب آج میں ذلیل و رسوا ہوں گا. چل مجھے یہ رسوائی منظور ہے، تم نے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی نا، اس کا مطلب یہ آئے گی نا امید ہو کے جائے گی، لوگوں سے کہیں گی غوث کی بارگاہ سے خالی آئی ہے، چل تیری رضا پہ میں راضی ہوں. اگر تجھے یہی ہے، تو نے اپنی تقدیر لکھ دی ہے تو میں راضی ہوں. اب اتنا ہی کہنا تھا. ہاتف غیب سے آواز آئی کہ پوچھو اس کو کتنی اولاد چاہیے. اب پوچھ رہے عورت سے کہ تجھے کتنے بیٹے چاہیے، وہ تو ایک ہی مل جاتا تو اس میں رقص کرتی. اس نے بھی کہا دربار غوثیہ جوش میں ہے، موجیں اچھل رہی ہے، 1 نہ 2 نہ 3 7 کی ڈیمانڈ کری. تاریخ میں لکھا ہے اس کو 7 بیٹے ہوئے. ارے
की मोहब्बत के करीब करती है। अच्छा, एक तो होती है ना ज़ाहिरी करामत, हुजूर गौस पाक करके भी दिखा देते थे। अच्छा, हुजूर गौस पाक की तारीफ, उनकी शान किस किस ने बयान करी? बहुत सारे लोगों ने, जिसमें से आला हजरत, सुन्नियों की जान, सुन्नियों की धड़कन और दूसरों के कलेजे पर तीर। क्यों? 25 उलूम पर उबूर हासिल था। 50 कोई बोलता है 100, हम तो बोलते हैं तो कम कर लो, 25 ही सही है। 25 पर उबूर हासिल था, उबूर हासिल था। तो वो तारीफ कर रहे गौस पाक की, करामतें बता गए, बहाउद्दीन बता गए, सुल्तानुल आरिफीन बता गए, इमाम जोजी और ना जाने कौन कौन बता गया। हुजूर गौस पाक खुद अपनी करामतें बताते थे, उनको खुली छूट थी, बताओ क्या बता रहे हैं? वास कर रहे हैं, नजर इधर दुलाई, फरमाने लगे हुजूर सैयदी आलम इमामुल अंबिया ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ फरमाते और कह रहे थे, ए ईसा, माफ कीजिएगा मूसा अलैहिस्सलाम, ए मूसा, क्या तेरी कौम में है कोई गौस जैसा, है कोई अब्दुल कादिर जैसा? हुजूर गौस पाक खुद बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें छूट है, क्योंकि इमामुल औलिया है, गौसुल वरा है, गौसुल अकबरियत पे फाइज है। तो वो अपनी, अच्छा अभी दर्स हो रहा है, बयान हो रहा है, अली बिन हैती सो गए, हुजूर गौस पाक खड़े हो गए, हाथ बांध लिए, और ये क्या मामला हुआ? जब वो जागे फिर हुजूर गौस पाक ने अपनी करामत बताई। उन्होंने नहीं बताई, हैती ने बताई। क्या बताई? अरे मैं ख्वाब में सो रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में चला गया और हुजूर सलातो वस्सलाम मौजूद थे, तो इतने में गौस पाक आ गए। तो गौस पाक, मैं ख्वाब में हुजूर को देख रहा था, गौस पाक अपनी आंखों से देख रहे थे और हुजूर के अदब में खड़े हो गए। तो फिर इसकी तस्दीक की गौस पाक ने, तो ये करामतें। फिर एक बड़े ही पाए के बुजुर्ग भी, और वो नफ्सियात, डॉक्टरी, ये सारी चीज़ें पढ़ी भी उन्होंने, और उनका बड़ा नाम बू अली कलंदर, गालिबन बू अली कलंदर उनका नाम। तो हुजूर गौस पाक की बारगाह में मरीज आए, कुछ पढ़े फूक दें, कुछ पढ़े फूक दें, वो तो सटपटा गए, हमने इतनी मेहनतें करी, पढ़े, दवाइयाँ देते हैं, नुस्खे देते हैं, तहकीक करते हैं, फिर कहीं जाके कुछ करते हैं, आपकी फूक क्या फ़ायदा? तो बोलने लगा, वो चुप हो जा घरे। अरे भैया, इतना बड़ा आलिम बू अली सीना, इतना बड़ा आलिम और उस्तादों का उस्ताद, अब जब उसने सुना हजारों का मजमा, उसमें कह दिया गधा, अब क्या हाल होगा? रंगत बदल गई, दिल की धड़कनें बदल गई। हुजूर गौसुल वरा ने मुझे गधा कह दिया। कहने लगे, बात सुन, गधा दोष गराज, दोष गराज, इसमें गोश दराज की, इस पर हुजूर ने सवारी भी फरमाई, इसको हिकारत से नहीं देखना चाहिए। लेकिन आम सा जानवर का नाम लिया, तेरी रंगत बदल गई, एक आम जानवर के नाम से तेरी कैफियत बदल गई। अबे कुछ तो ख्याल कर, मैं परवरदिगार के इसमें आजम का नाम लेकर फूकूंगा तो क्यों नहीं फिर उसके अंदर हरकत होगी? एक गधे के नाम से तुझ पर इतनी हरकतें हो गई, तो इसमें आजम पढ़ के मैं फूकता हूँ, जो अल्लाह कह के मैं फूकता हूँ, तो फिर उसमें क्यों नहीं हरकत होगी? तो दलाइल लेकर भी समझाते थे और करामतों से भी समझाते थे। अब गौस पाक, थोड़ा पीछे चलें, अब रियायत कर देता हूँ, मैं आपको करामतें ख़त्म कर देता हूँ, अब अपनी बात कर लेते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 11वीं मनाते हैं हुजूर गौस पाक की तरफ मिलाद की तरह, जिस तरह हमने अभी 12वीं का हमने महीना मनाया। तो आपने मस्जिद से आवाज़ आती सुनी होगी, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अच्छा, कामयाबी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे लोग जाने वाले, हम कामयाबी की तरफ चले गए, लेकिन क्या कामयाब हुए?
کامیابی تو یہ تھی نا کہ نماز پڑھی، نماز نے جھوٹ کی عادت ختم کر دی، نماز پڑھی غیبت کی عادت ختم کر دی، نماز پڑھی بدنگاہی کی عادت ختم کر دی. تو کامیابی تو یہ تھی، لیکن ہم تو جا رہے ہیں حی علی الفلاح کہنے پر اپنا گھر کاروبار چھوڑ کر، میری بہنیں سارا کام کاج چھوڑ کر پڑھتی ہیں نماز. تو کیا ہم کامیاب ہوئے؟ آپ اور میرا یہی جواب ہوگا، ہم کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ ہمیں کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف بلایا تو گیا پر ہم کامیاب نہیں ہوئے. اور علماء تو فرماتے ہیں کامیابی، اصل کامیابی وہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. جو ایمان اپنا سلامت رہ جائے، لاکھوں نمازیں پڑھی، لاکھوں روزے رکھے، سب کچھ کرا، اس کے باوجود اگر خدا نخواستہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، وہ نمازیں کسی کام کی ہیں؟ کسی کام کی نہیں ہے. تو ہمیں کامیابی کی طرف اللہ بلا رہا ہے، ہمیں کامیابی کی طرف جانا ہے، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے. اگر کامیاب ہوئے ہوتے تو آج ہم جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیتے، غیبت کرنا بھی چھوڑ دیتے، بدنگاہی کرنا بھی چھوڑ دیتے، ملاوٹ کرنا چھوڑ دیتے، ہر قسم کے گناہ سے ہم باز آ جاتے. جو برکتیں نماز سے ملنی تھی وہ ہمیں ملتی تو ہم کہتے کہ ہم کامیاب ہو گئے. اب کامیاب کون ہوا؟ ارے بھائی غوث الورا سے بڑا کوئی کامیاب ہوگا؟ ساری زندگی پڑھاتے رہے، پڑھاتے رہے، پڑھاتے رہے، پھر اللہ نے بھی گواہی دے دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اب ولی بن گئے، کامیاب ہو گئے، سند مل گئی، اسٹیمپ لگ گئی. اب کامیاب کہو گے ان کو؟ نہیں کہو گے، کہو گے نا بھائی عقلی طور پہ بھی اور اللہ کے فرمان کے مطابق وہ کامیاب ہو گئے، ہر لحاظ سے کامیاب ہو گئے، وہ اللہ کے ولی بن گئے. اب اللہ کا معزن یہ کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، تو بھائی ہم کامیابی کی طرف جاتے ہیں اور کامیاب لوگوں کی طرف بھی جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو ایک غوث پاک کا مہینہ ہے تو ان کا نام لے رہا ہوں، لیکن ہم بابا فرید پر بھی جاتے ہیں، خواجہ نظام الدین پر بھی جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز پر بھی جاتے ہیں. ارے اللہ کا فرمان ہی تو ہے آؤ کامیابی کی طرف. اب کامیابی کی طرف تو کامیاب لوگوں کے راستے میں چل کر تو ہوں گے، اب ان کامیاب لوگوں کے راستے پر ہی تو چل رہے ہیں، پڑوسی روک رہا ہے ہمیں. کیا تم کیوں ان لوگوں کے پاس جاتے ہو؟ ان لوگوں کے پاس یہ تو قبر میں چلے گئے. ارے بھائی چلے گئے، کامیاب ہو کے گئے نا. اب جس طرح یہ کامیاب ہو کے گئے تو ہم انہی کے رستے پہ تو کامیاب ہوتے ہیں. ان کی سب سے بڑی کامیابی ایک وہ کیا ہے کہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی پیر ہوتا ہے. غوث الورا کا بھی پیر صاحب ہیں. اب غوث الورا جیسی ہستی اگر کسی کو پیر بنا رہی ہے تو آپ کی اور میری کوئی بولے نہیں اکیلے ہی قرآن پڑھو سب سمجھ میں آ جائے گا، اکیلے ہی بس خود ہی پڑھو، حدیث کو خود ہی سمجھو. ارے غوث الورا جیسی عظیم ہستی، خواجہ غریب نواز جیسی عظیم ہستی، بابا فرید گنج شکر جیسی، ثابت میاں کلیری جیسی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسی عظیم ہستیاں اپنا پیر بنا رہی ہیں، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو پیر بنانا ہے. پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر یہ تو سب پیروں کے پیر ہیں. حضور غوث پاک کی ایک اور کرامت وہ فرماتے ہیں کہ ولی بنتا، ولایت بنتا، ولی جب بنتا ہے بندہ جب اس کے پرچے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر، مولا علی کی مہر اور میری مہر لگتی ہے تو وہ ولی بنتا ہے. تو یہ غوث پاک کا مقام ہے. اور آخری بات، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، صلاۃ السلام ہوگا، اگر نصیب نہ ہوا تو کچھ نہ کچھ لنگر بھی ہوگا. لنگر ہو نہ ہو ہمارے نامۂ عمل میں ڈھیر ہو گئے کیونکہ ہم اچھی نیتوں سے آتے ہیں. گھر میں خیر و برکت بھی ہو جائے، کسی کے دل پہ چوٹ لگے، گھر والوں کے دل پہ چوٹ لگے. ہم اگر ساری زندگی حضور غوث پاک کی یہ کرامت تو بتائیں، انہوں نے بچپن کی حالت میں ڈاکوؤں کو مسلمان کیا، ڈاکو سردار اس کے سارے ساتھیوں کو مسلمان کیا. یہ کرامت تو ہم بتائیں. حضور غوث پاک 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، ہم یہ کرامت تو سنے اور سبحان اللہ کہ حضور غوث پاک 25 سال اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں پھرے، جنگلوں میں گھومے، یہاں تک کہ آپ نے پھول کھائی، پتیاں کھائیں، گھاس کھا کر گزارا کرا. ہم یہ کرامتیں تو بیان کریں، ہم غوث پاک کی یہ کرامت تو بیان کریں. آپ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا، ایک بڑھیا کی آس کو پورا کر دیا، مردوں کو جلا دیا، اور غوث پاک نے تو ٹھوکر ماری اور عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سال پہلے مردے کو اٹھا دیا. ان بھی اذن اللہ کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے. ہم یہ کرامتیں تو بتاتے رہے کہ حضور غوث پاک نے 40 سال
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. حضور غوث پاک نے 25 سال جنگلوں میں خاک چھانی اللہ کے لیے، اللہ کی تلاش کے لیے. حضور غوث پاک نے 40 سال قرآن مجید پڑھا. اور یہ سب ہم سنائیں، لیکن یہ نہ سوچے کہ حضور غوث پاک کو یہ کرم ہوا غوث پاک پر کس وجہ سے، اس وجہ کو بھول رہے کہ حضور غوث پاک 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے. ہم فجر بھی بھول گئے، عشاء بھی بھول گئے. کرامت پہ دھیان ہے کہ 40 سال کتنی عام سی بات ہے نا. 40 سال کوئی باجماع نماز پڑھ کے تو دیکھیں، 40 دن ہم سے نہیں پڑھی جاتی. حضور غوث پاک بتا رہے ہیں اپنی کرامتوں کے ذریعے کہ مجھے یہ مقام و مرتبہ ملا کیسے. میں نے 40 سال آپ سے، ابھی آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2-3 مانو 2 گھنٹے میں 2 دفعہ واش روم چلے گا، وضو نہیں رہا ہمارا. یہی کرامت کم ہے. نماز پڑھی ہوتی نہ ہوتی، اگر وہ وضو سنبھالنے میں کامیاب ہے تو بتاؤ کہ ان کی نیند بھی کیا نیند ہوگی. تو ہم اس کرامت پہ غور کر رہے ہیں کہ حضور کی غوث پاک کی کرامت، لیکن دیکھ نہیں رہے عشاء سے وضو سنبھالا ہے فجر تک. آپ نے یہ تو سن لیا